السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اقبال جعفر ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو نئے پروگرام کا شدت کے ساتھ انتظار ہوگا، لیکن آج کا پروگرام آپ سب کے لیے عموماً اور طلباء ہسٹری کے لیے خصوصاً دلچسپی کا باعث ہوگا۔ آج کا پروگرام کیونکہ متعدد حصوں پر مشتمل ہے، سو آج اس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سو بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی طرف۔ تاریخ کا شمار قدیم علوم میں ہوتا ہے۔ اپنی وسعت کے اعتبار سے یہ مذہبی و فنی اور سائنسی علوم میں سب سے زیادہ وسعت کا حامل علم ہے۔ دیگر علوم کی طرح تاریخ نے بھی کئی چہرے بدلے، جیسے ماضی بعید میں قصے، کہانیوں، دیو مالائی افسانوں کا سفر طے کرنے کے بعد اسے مذہبی علوم میں جگہ ملی۔ وہیں سے اس نے یونانیوں کے عہد عروج میں اپنی الگ شناخت بنانے کی کوشش کی، اور طویل عرصہ کے بعد آج ہمارے پاس یہ اپنی جدید شکل میں آن موجود ہوئی۔ اگر مختصراً تاریخ کے سفر کو سمیٹ کر ہم بیان کریں تو تاریخ کے ما قبل زمانے کو چھوڑ کر تحریری دستاویزات کے آئینے میں ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی عہد قدیم، عہد وسطی اور عہد جدید۔ آخر کے نزدیک ہر گزرا لمحہ تاریخ بن جاتا ہے، ہر آنے والے لمحے کو تاریخ بننا پڑتا ہے۔ آپ اس سے اس کی وسعت کا اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن سوچیں اتنے وسیع علم میں حقائق کا کھوج لگانا کس قدر مشکل ہوگا۔ اس کا علم بھی آپ کو مستقبل میں آنے والے پروگراموں میں ہو جائے گا۔ اگر تمام علوم کو ایک جسم کی شکل دی جائے تو تاریخ کو شاہرگ کی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی سب کچھ تاریخ ہے اور تاریخ میں سب کچھ موجود ہے۔ اس کا پھیلاؤ ہماری کائنات کی طرح پیچیدہ ہے۔ جہاں تک لفظ تاریخ کے لغوی معنی کا تعلق ہے تو القاموس اور محیط المحیط میں حدیث اور حقائق کا مجموعہ اس کے معنی بتائے گئے ہیں۔ انگلش میں اسے ہسٹری کہتے ہیں، جو رومن لفظ ہسٹوریا سے اخذ کیا گیا ہے، اور رومن لفظ ہسٹوریا یونانی زبان کے لفظ ہسٹوریز سے ماخوذ ہے۔ یہ تینوں الفاظ عربی زبان کے لفظ تاریخ کے قریب المعنی ہیں یا ایک ہی معنی رکھنے والے ہیں۔ اصطلاح میں تاریخ اس وقت کے بتانے کا نام ہے جس سے راویوں کے احوال وابستہ ہیں، یعنی ان حفظ و ضبط، ان کا قابل اعتبار یا قابل جرح و نقد ہونا، غرض اسی قسم کی وہ ساری باتیں جن کا تعلق راویوں کے احوال کی چھان بین سے ہوتا ہے۔ پھر اس مفہوم میں وسعت پیدا کر کے وہ سارے امور اس سے ملحق کر دیے جاتے ہیں جن کا تعلق بڑے بڑے حوادث و واقعات سے ہوتا ہے، مثلاً مصائب و آفات کا ظہور، خلفاء و وزراء کے حالات اور امور سلطنت کا بیان، نیز ملک کے زمام اقتدار کا مختلف ہاتھوں میں منتقل ہوتے رہنا۔ ان تمام مباحث کو تاریخ کے دائرے میں شامل کیا گیا ہے۔ دنیا، انسان اور تاریخ کا آپس میں گہرا رشتہ قائم ہے۔ ہر دور کے مورخ نے اپنی فکری بساط کے مطابق جہاں تاریخ کی تعریف کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں تاریخی تحقیق کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ تاریخ کے تحقیقی طریقوں پر ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آج ہم تاریخ کی وہ تعریفیں بیان کریں گے جن کو اختصار اور جامعیت حاصل ہے۔ بابا تاریخ ہیروڈوٹس کا خیال ہے، تاریخ سے مراد تلاش حق ہے، یہی اس کا اصل مفہوم ہے۔
السخاوی اپنی کتاب الاعلان بالتوبیخ میں لکھتے ہیں، تاریخ کا موضوع انسان اور زبان، اس کے مسائل انہی دونوں کے احوال سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی تمام جزیات ان حالات واقعی کی حدود میں بیان ہوتی ہیں جو انسان کو دوران زمانہ پیش آتے ہیں۔ مشہور مورخ طبری کا خیال ہے، تاریخ دینی کاوش نہیں، سچائی کی تلاش ہے۔ سچائی کی تلاش طبری کے نزدیک ایک ایسی عبادت ہے جو قرآن کی اس آیت کے مصداق ہے، تم سچ کو نہ چھپاؤ اگر جانتے ہو۔ ابو نصر اسماعیل بن حماد الجوہری کا خیال ہے، تاریخ تازہ بتازہ حالات کے وقوع پذیر ہونے کا نام ہے۔ اسی طرح ابو الفرج قدامہ بن جعفر الکاتب لکھتے ہیں، کسی چیز کی تاریخ سے مراد اس کا آخری سرا ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جب کوئی واقعہ کسی نتیجہ پر پہنچتا ہے تو وہ اپنی تاریخ مرتب کرتا ہے۔ مشہور مسلمان مورخ اور ماہر سماجیات عبد الرحمن ابن خلدون لکھتے ہیں، تاریخ در حقیقت انسانی معاشرہ کے بارے میں معلومات کا نام ہے جسے دنیا کی ثقافت کہا جا سکتا ہے۔ برٹرینڈ رسل لکھتے ہیں، تاریخ زیادہ تر اس سوال کا جواب فراہم کرتی ہے کہ واقعات کس طرح رونما ہوئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ارتقائی یا انحطاطی سفر کے تذکرے کا نام تاریخ ہے۔ اسی طرح کرومویل لکھتے ہیں کہ خدائی جلووں کے بیان کا نام تاریخ ہے۔ مغربی مفکر جانسن کے نظریے کے مطابق انسانی تجربات کو ادب میں محفوظ کر لینا تاریخ کہلاتا ہے۔ ایک اور مفکر لارڈ ایکٹن کا خیال ہے کہ دستاویزات پر مبنی حقائق کا مطالعہ جو کسی مقصد کے تحت کیا جائے معجب ترتیب تاریخ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کولنگ ووڈ کا خیال ہے، تاریخ ایک طرح کی تفتیش یا تحقیق ہے، جب اس تحقیق اور تفتیش کی کارروائی کو قلم بند کر لیا جاتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ تاریخ مرتب ہو گئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا نے تاریخ کی تعریف یوں کی ہے، انسانی خطا پذیر شہادت و فہم کے مطابق قصہ ہائے پارینہ کا زیادہ صحت کے ساتھ بیان تاریخ کہلاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا میں ہی تاریخ کی ایک اور تعریف یوں لکھی گئی ہے، واقعات کے مربوط ریکارڈ کا نام تاریخ ہے۔ جانسن ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، تاریخ انسانی تجربات کی سچی اور اصل معدن ہے، اس کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کی وساطت سے ہم انسانی تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کارل بیکر کے نزدیک تاریخ تمام اقوال و اعمال انسانی کا علم ہے۔ کارلائل کا خیال ہے، تاریخ مختلف سوانح عمریوں کا نچوڑ ہے۔ اسی طرح وی ڈی گھاٹے کا خیال ہے، تاریخ سائنسی طرز فکر اور ماضی کی مکمل داستان ہے۔ مشہور اجتماعی مفکر ہیلوویل نے مارکس کے تاریخ کے بارے میں نظریات کو اس طرح بیان کیا ہے، تاریخ ان کارناموں کے سوا کچھ نہیں جو انسان اپنی مادی اغراض کی تکمیل کے لیے سر انجام دیتا ہے۔
دنیا، انسان اور تاریخ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح تاریخ کا دیگر علوم کے ساتھ بھی گہرا رشتہ ہے۔ ان میں کچھ علوم جیسے سیاسیات، جغرافیہ وغیرہ بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک انسان اور تاریخ کا آپس میں رشتہ ہے، اس بارے میں کچھ انسان اسے استوائی، کچھ دائروی، کچھ اسے زگ زیگ کی نوعیت کا سمجھتے ہیں۔ لیکن خود تاریخ ہمیں اس حوالے سے کیا بتاتی ہے، اس کا ادراک ہمیں آنے والے پروگراموں میں ہوتا رہے گا۔ ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر کر دیا کریں۔ مجھے یعنی اقبال جعفر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔